خدا ختم انبیاء باواز بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ یہ کون سی مستورہ ہے، کیا مانگ رہی ہے؟ ارے اسلام کی خدمت کا صلہ مانگ رہی ہے۔ ارے ہر صاحب غیرت سردا مانگ رہی ہے، پردیس میں مرنے کی دعا مانگ رہی ہے۔ ارے افسردہ ہے افلاک سیاہ پوش زمین ہے، جبریل ذرا دیکھ یہ زینب تو نہیں ہے۔ اللہ یہ کیسا منظر ہے، اللہ یہ کیسا منظر ہے۔ بے پردہ شامیوں میں، بے پردہ شامیوں میں اولاد پیمبر ہے۔ اللہ یہ کیسا منظر ہے۔ ارے ندا دے رہا ہے یہ ہنس کہیں منادی، اے لوگو گھروں سے نکل آؤ جلدی، سزائیں دو ان کو یہ باغی ہے باغی، بجتے ہیں شادیانے، بجتے ہیں شادیانے، ہر ہاتھ میں پتھر ہے۔ اللہ یہ کیسا منظر ہے۔ بے پردہ شامیوں میں اولاد پیمبر ہے۔ اللہ یہ کیسا منظر ہے۔ کہاں خوف کھاتا ہے ظالم کسی سے، بلاتا ہے ایک ایک کو وہ نام لے کے، ہر ایک بیوی چھپتی ہے زینب کے پیچھے، خود کو چھپائے زینب فضا کی پشت پر ہے۔ اللہ یہ کیسا منظر ہے۔ بتاتا ہے شمرا کہ خود شامیوں کو کہ کاٹا ہے میں نے
इसी से सरों को दिखाता है लहरा कि फिर बीबियों को हाथों में उस शकी के एक खून भरा खंजर है। अल्लाह अल्लाह ये कैसा मंजर है। बेपर्दा शामियों में औलाद पैगंबर है। अल्लाह अल्लाह ये कैसा मंजर है। हुआ है असर नबीनाइयों पर अजब कशमकश में है असगर की मादर। हर एक नेज़ा बरदार के पास जाकर रो रो के पूछती है, रो रो के पूछती है, क्या ये मेरा असगर है। अल्लाह अल्लाह ये कैसा मंजर है। बेपर्दा शामियों में औलाद पैगंबर है। अल्लाह अल्लाह ये कैसा मंजर है। असीरों पे कैसी मुसीबत बनी है। हर एक बीबी बाजार में ढूंढती है। सकीना कहीं भीड़ में खो गई है। महशर से पहले बरपा, महशर से पहले बरपा बाजार में महशर है। अल्लाह अल्लाह ये कैसा मंजर है। बेपर्दा शामियों में, बेपर्दा शामियों में औलाद पैगंबर है। अल्लाह अल्लाह ये कैसा मंजर है। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे जनाब मेहदी हसन साहब जो कि पुरदर्द नोहा आपके सामने पेश कर रहे थे। आइए, जैसा कि आप जानते हैं अंजुमन गाज़ी अब्बास की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी खमसा मजलिस का इनेकाद किया गया है, जिसे खिताब फरमा रहे हैं आली जनाब मौलाना कल्ब सादिक ख़ान साहब क़िबला, और जिसकी आज दूसरी नशिस्त है। इस मजलिस के फ़ौरन बाद एक और मजलिस है जिसे आली जनाब मौलाना नसीम हसन रिज़वी साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे, और उसके बाद शब्बेदारी का सिलसिला सुबह नमाज फ़ज्र तक जारी और सारी रहेगा। आप हज़रात से शिरकत की गुजारिश है। आइए, मजलिस का आगाज़ तिलावत हदीस किस्सा से हुआ था, और मैं इन 4 मिसरों से मौलाना मौसूफ़ का इस्तकबाल करता हूँ कि कभी नजफ़ से कभी करबला से मिलती है, कभी नजफ़ से कभी करबला से मिलती है, कहा ये किसने तलक की दुआ से मिलती है।
کبھی نجف سے کبھی کربلا سے ملتی ہے، کہا یہ کس نے ترقی دعا سے ملتی ہے، اور ہمیں تو باغ رسالت کے پھول کی خوشبو قسم خدا کی حدیث قصہ سے ملتی ہے۔ ہمیں تو باغ رسالت کے پھول کی خوشبو قسم خدا کی حدیث قصہ سے ملتی ہے، اور سلام ہو ابو طالب تیرے گھرانے پر، سلام ہو ابو طالب تیرے گھرانے پر کہ تیری نسل فلک پر خدا سے ملتی ہے۔ سلام ہو ابو طالب تیرے گھرانے پر کہ تیری نسل فلک پر خدا سے ملتی ہے۔ اور نصیری حضرت عباس سے ملا تو کہا، نصیری حضرت عباس سے ملا تو کہا تمہاری شکل ہمارے خدا سے ملتی ہے۔ نصیری حضرت عباس سے ملا تو کہا تمہاری شکل ہمارے خدا سے ملتی ہے۔ آئیے انہی مصروں سے میں مولانا موصوف کا استقبال کروں اور بانی انجمن کی اجازت لیتے ہوئے بڑے ادب و احترام کے ساتھ ذاکر اہل بیت حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا قلب صادق خان صاحب کی بلاک کعبہ سے درخواست کروں گا کہ ممبر افروز ہوں، ان کا استقبال آپ حضرات درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ زیادہ کر دیجیے، لٹک جائے گا ادھر۔ چلیے انشاءاللہ لائیے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين وللكافرين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام، الرسول المسدد والنبي المهذب، النبي الأمي المكي المدني القرشي الحاشمي البتحي الأبتحي، الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة،
رحمة للعالمين شفيع المذنبين مولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. جس آیت کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے یہ سورہ نساء کی 59ویں آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ صاحبان ایمان کو، ایمان لانے والوں کو حکم دے رہا ہے، اے ایمان لانے والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، اور جو تمہارے درمیان صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو اگر کسی مسئلے میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو پلٹا دو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. اگر تم اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو اور یہ چیز تمہارے حق میں بہتر ہوگی اور اس کا انجام بھی بہتر ہوگا اگر ایسا کرو گے. کل کی گفتگو میں جو مومنین موجود تھے انہوں نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پر 3 اطاعتوں کا تذکرہ ہے لیکن 2 امر کے ساتھ. پہلا امر کا صیغہ امر اطیعوا آیا تو اپنی اطاعت چاہیے، لیکن دوسرا جو صیغہ امر آیا اس میں رسول کی اور صاحبان امر کی اطاعت چاہیے ہے. کل کی مجلس میں وہ طولانی حدیث جو جابر بن عبداللہ انصاری سے تھی، جو سوال کیا جناب جابر نے کہ یا رسول اللہ ہم نے تو اللہ کو پہچان لیا، قد عرفنا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کو تو پہچان لیا ہے، لیکن اولی الامر کون ہے؟ تو نبی نے فرمایا تھا یہ اولی الامر
ہم خلفائی ہمارے خلفاء ہیں، و ائمۃ المسلمین بعدی اور میرے بعد مسلمانوں کے رہبر و پیشوا و قائد و لیڈر جو بھی کہیے وہ ہیں اولی الامر۔ قائد سے مراد یہ دنیاوی قائد نہیں، ہمارے ائمہ ہمارے امام بھی ہیں، ہمارے رہبر بھی ہیں، ہمارے پیشوا بھی ہیں اور ہمارے قائد بھی ہیں، دینی امور میں بھی اور دنیاوی امور میں، تمام چیزوں میں۔ کیونکہ یہاں پر اس حدیث کی تکرار نہیں کروں گا، لیکن بہت ساری ہیں یہاں پر اپنے یہاں ائمہ معصومین سے اولی الامر کے متعلق بہت ساری حدیثیں موجود ہیں۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہاں پر اولی الامر سے مراد ہم ائمہ ہیں، اولی الامر سے مراد وہ ائمہ جو اولاد علی و فاطمہ میں ہیں۔ پانچوں امام فرما رہے ہیں اور چھٹے امام نے بھی یہی فرمایا ہے، اور پانچوں امام فرماتے ہیں قیامت تک کے لیے ہم لوگوں کے امام ہیں۔ پانچوں امام نے فرمایا ہے یہ جو اولی الامر ہے، اولی الامر سے مراد، صاحبان امر سے مراد ہم ائمہ ہیں جو قیامت تک کے لیے ہیں، یعنی قیامت تک ہمارے علاوہ کوئی دوسرا اولی الامر نہیں ہو سکتا ہے۔ قیامت تک اولی الامر صاحبان امر ہم ہوں گے، اور قیامت تک تمام لوگوں کو ہماری اطاعت کا حکم دیا ہے۔ قیامت تک کے لیے حکم ہے، صرف یہ نہیں کہ جب ائمہ موجود تھے تو ان کی اطاعت، لیکن ابھی بھی ہمارا ایک امام اولی الامر ہے جو پردہ غیب میں ہے، کہ جس کے وجود سے وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، کہ جس کی برکت سے، جس کے وجود کی برکت سے مخلوق کو رزق مل رہا ہے، اور جس کے وجود سے زمین و آسمان قائم ہیں اور باقی ہیں۔ صلوات پڑھ بر محمد و آل محمد۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ ہماری اطاعت، علماء بھی یہاں پر جو اطاعت کا حکم ہے مطلق ہے، توجہ رہے۔ علماء فرماتے ہیں جہاں یہ آیت، اس آیت کا کیا نام ہے؟ اس آیت کو آیت اطاعت بھی کہتے ہیں اور آیت اولی الامر بھی کہتے ہیں، جیسے آیت تطہیر ہے، آیت مودت ہے، آیت مباہلہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے اس آیت کا کیا نام ہے؟ آیت اطاعت یا آیت اولی الامر۔ علماء فرماتے ہیں یہ آیت اطاعت، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو میں علم کلام کی وادی میں لانا چاہتا ہوں، چونکہ یہ مجلسیں آن لائن ہو رہی ہیں، مجمع جو سامنے ہے وہ تو ہے ہی ہے، اب ہم علماء بہت ہی محدود ہو جا رہے ہیں۔ محدود سے مراد یہ کہ آپ لوگ باندھ دیتے ہیں، ورنہ آپ لوگوں کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں کے حساب سے گفتگو کرتا، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ یہ آن لائن بھی ہے، دوسرے لوگ بھی سن رہے ہیں، اس کے حساب سے آپ کو بھی دیکھتے ہوئے گفتگو کرنی پڑ رہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی یہ سوچتے ہوئے کہ دوسرے لوگ بھی سن رہے ہیں، اس کے حساب سے کچھ علمی بھی باتیں کرنا ضروری ہوتی، تاکہ جو سنے ہو سکتا ہے اس کو ہدایت مل جائے۔ اس اعتبار سے بھی اس کو بھی مد نظر رکھ کے گفتگو کرنی پڑتی۔ اگر کبھی کوئی گفتگو سخت ہو جائے تو آپ لوگ معاف کریں گے کہ یہ سوچیں کہ یہ کون سی گفتگو کر رہے ہیں، علمی اور استدلالی بات تھوڑی سخت ہوتی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا بہت آسان کر کے بیان کرنے کی۔ یہاں پر کہ یہ آیت اطاعت
جہاں یہ دلالت کر رہی ہے امامت ائمہ معصومین پر، یعنی ائمہ معصومین کی 12 اماموں، توجہ رکھیے گا، 12 اماموں کی اطاعت کو یہ آیت ثابت کر رہی ہے۔ اس کے ذریعے سے اطاعت کو ثابت کیا اور ساتھ ساتھ امامت کو بھی ثابت کیا، کیونکہ اللہ تعالی ہر کس و ناکس کی اطاعت کرنے کا حکم نہیں دے گا۔ جس کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا پیشوا اور اپنی مخلوق یا اپنے بندوں کے لیے، سے مسلمان نہ کہیے، اپنے بندوں کے لیے پیشوا قرار دیا ہے، تبھی تو اطاعت کا حکم دیا۔ تو یہ آیت اطاعت امامت ائمہ معصومین کو بھی ثابت کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ ان کی عصمت کو بھی ثابت کر رہی ہے۔ امامت کو بھی ثابت کیا ہے، بات واضح ہوئی نا 2 جملوں میں، کہ جس کی اطاعت کا حکم دیا ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے بندوں کا پیشوا و امام ہے۔ امامت ثابت ہوئی اور ساتھ ساتھ عصمت کیسے ثابت ہوئی؟ عصمت یعنی معصوم ہونا ضروری ہے، معصوم ہونا ضروری ہے، یعنی ائمہ جو ہیں یہ معصوم ہیں۔ اس آیت سے کیسے ثابت کریں گے؟ اس آیت سے یوں علماء نے ثابت کیا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے مطلق اطاعت کا حکم دیا ہے، یعنی مطلق سے مراد یہ ہے کہ تمہیں اولی الامر صاحبان امر کی اطاعت کرنا ہے، یہ مطلق ہے۔ یہ اطاعت مطلقہ ہے۔ اطاعت مطلقہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی قید نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، تم کو ان کی اطاعت کرنا ہے، ایسے ہی اطاعت کرنا ہے جیسے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ توجہ رکھیے گا، کوئی قید نہیں ہے، بلکہ اور واضح کر دوں، یہاں پر جو کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، رسول کی اور صاحبان امر کی، تو رسول کی اطاعت، رسول کی بھی اطاعت مطلق ہے۔ مطلق سے کیا مراد ہے؟ دوسری آیت کا سہارا لے لیجئے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تم کو جو رسول دے اسے لے لو، ما آتاکم الرسول، جو تمہیں رسول دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، یعنی رسول جو حکم دے اسے بجا لانا ہے۔ اطاعت مطلقہ یہی ہے، جس چیز سے روک دے اس سے رکنا ہے، چونچرا یا پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں ہے، چاہے حکم کی منزل ہو یا نہیں کی منزل ہو، دونوں میں رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی قرآن نے کہہ دیا ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے، یعنی رسول جو عمل کرتے جا رہے ہیں، رسول جو کہیں، رسول جو کریں، یا رسول کے سامنے جو عمل انجام دیا جائے اسے سیرت کہتے ہیں، اسے سنت کہتے ہیں، اسے ہمیں اپنانا ہے۔ بات یہاں تک واضح ہوئی؟ تو اب یہاں پر اسی طرح جس طرح سے رسول کے لیے حکم ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت مطلقہ ہے، اسی طرح سے اولی الامر یعنی کیا؟ ائمہ طاہرین کی بھی اطاعت مطلقہ ہے، یعنی جو بھی حکم دے ائمہ طاہرین اسے بجا لانا ہے، جس چیز سے روکے اس سے رک جانا ہے۔ جو اختیار اصول کافی میں ہے روایت، جو اختیار نبی کو تھا وہی اختیار ائمہ طاہرین کو ہے۔ تو عصمت کیسے آئی؟ ابھی بات آئی نہیں عصمت کی۔ عصمت اس طرح سے آئی کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہر چیز میں رسول کی اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ توجہ سے سنیے، اگر ہر چیز میں اطاعت کرو،
تو اللہ تعالیٰ جس کی ہر چیز میں اطاعت کرا رہا ہے تو اسے علماء کہتے معصوم ہونا چاہیے. کیوں؟ اگر معصوم نہیں ہوگا تو خود بھی گناہ کر سکتا ہے اور گناہ کا حکم بھی دے سکتا ہے. توجہ رہے، یہ بات واضح ہو گئی نا کہ اطاعت کا، جس کی اطاعت کا حکم دیا ہے اسے معصوم ہونا چاہیے، کیونکہ معصوم نہیں ہوگا تو گناہ کرنے کا بھی حکم دے سکتا ہے. توجہ رہے، اور جب گناہ کرنے کا بھی حکم دے سکتا ہے اور جب کہ حکم ہے کہ تمہیں اطاعت کرنا ہے، یعنی ہم میں اگر امام معصوم نہیں ہوگا اور حکم دے گا گناہ کرنے کا تو گناہ میں بھی ہمیں اطاعت کرنا ہوگی. جبکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ تم گناہ نہ کرو، گناہ سے روکا ہے. یعنی ایک طرف اللہ گناہ سے روکے، بس یہی استدلال ہے، توجہ رکھیے گا. ایک طرف تو اللہ یہ کہہ رہا ہے گناہ نہ کرو، یہ ہے نا، اور ادھر یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، تمہیں اولی الامر کی اطاعت کرنا ہے، تمہیں رسول کی اطاعت کرنا ہے چاہے گناہ ہی کا حکم دے. تو بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف اللہ کہہ رہا گناہ کرو اور دوسری طرف کہہ رہا گناہ نہ کرو. اس کو علمی اصطلاح میں کہتے ہیں تناقض. ہم لوگوں کی اصطلاح میں، علم اصول کی اصطلاح میں، منطق کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں تناقض. تناقض کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہی چیز بالکل واضح کر دوں. میں نے کہا تھوڑی سی علمی گفتگو ہے، واضح کر دوں. ایک مرتبہ اللہ یہ کہے کہ گناہ نہ کرو، کہا ہے اللہ نے. کیا اللہ نے کہا ہے کہ گناہ نہ کرو، اور دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ صاحبان امر کی اطاعت کرو چاہے گناہ ہی کا حکم دے. چونکہ جب معصوم نہیں ہوں گے تو گناہ کا حکم دے سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ گویا اللہ ہی کی طرف سے یہ ہوا کہ گناہ نہ کرو اور گناہ کرو بھی. اسی کو نقیض کہتے ہیں اور تناقض محال ہے. تو اب یہ ماننا پڑے گا کہ صاحبان امر یعنی ائمہ طاہرین معصوم ہیں، یعنی ان کے یہاں خطا کا امکان نہیں ہے. جب خود کے یہاں خطا کا امکان نہیں ہے تو یہ کبھی گناہ کے بارے میں حکم نہیں دے سکتے ہیں. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. تو یہ ایک استدلال تھا چھوٹا سا صاحبان امر کا تذکرہ. کل جو گفتگو جہاں پہ چھوڑی تھی، کل کی گفتگو یہ تھی کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اپنے زمانے کے صاحب امر، اور آپ نے اپنے زمانے میں 58 ہجری میں حاکم شام کی ہلاکت سے 2 سال پہلے میدان منی میں 200 اصحاب پیغمبر اور 800 تابعین اور کچھ بنی ہاشم کے مرد اور عورتیں تھیں، میدان منی میں ایک بڑے خیمے میں ان سب کو اکٹھا کیا. ایک بڑے خیمے میں سب کو بلایا اپنے افراد بھیج کر کے، اور یہ بھی کہا کہ وہ تمام اصحاب کہ جن کی ایک اہمیت ہے ان سب کو بلا کر کے لاؤ، کوئی رہ نہ جائے. سب آئے اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے جو عظیم خطبہ دیا اور جس میں کس پہ زور دیا ہے؟ علی کی فضیلت، علی کی ولایت، علی کی امامت کو پر زور دیا ہے. صلوات پڑھتے پر محمد. کل کی گفتگو پیش نظر ہے لیکن کچھ نئے ہیں، اس بنا پہ مجھے تھوڑی سی تکرار کرنی پڑے گی. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سب کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد اس خطبے میں 14 مرتبہ قسم دی ہے.
اور سب نے قسم کھا کھا کے اقرار کیا ہے فضیلت علی کا۔ فضیلت علی ایک ایک کر کے فضیلت علی بیان کی ہے، اپنے بابا کی فضیلت قسم دے کر کے، اور سب نے قسم کھا کر کے اقرار بھی کیا ہے۔ اور راوی کہتا ہے کہ جتنی بھی قرآن مجید میں آیتیں تھیں مولا کائنات کی شان میں، خود کی شان میں، اہل بیت کی شان میں، آپ کے بھائی حسن کی شان میں، تمام آیتوں کو بیان کیا ہے۔ کتنا طولانی یہ خطبہ رہا ہوگا، چونکہ یہاں پہ راوی نے، سلیم ابن قیس نے، علامہ امینی نے اور دوسرے بزرگان نے، آیت اللہ مکارم شیرازی نے، سب نے اس خطبے کو بیان کیا ہے۔ 3 حصوں پر ہے۔ پہلا حصہ جو ہے یہ فضیلت علی پہ مشتمل ہے، لیکن راوی کہہ رہا ہے، راوی نے کچھ فضیلتیں بیان کی اور باقی فضیلتوں کے لیے یہ کہا کہ قرآن مجید میں جتنی اس طرح کی آیتیں تھیں ان تمام آیتوں کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے آیتوں کی تلاوت کی تھی اور آیتوں کی تفسیر کی تھی، اور نبی اکرم نے وہ آیتیں ما ترکا شیئن، یہ لفظ ہے، راوی کہہ رہا ہے کہ ما ترکا شیئن مما انزل اللہ فی فضلہم من القرآن الا تلاہ وفسرہ، کوئی بھی ایسی آیت نہیں چھوڑی کہ جو اہل بیت کی فضیلت میں نازل ہوئی تھی، ان کی تلاوت کی اور ان کی تفسیر کی۔ ولا ترکا شیئن، اور احادیث میں سے بھی کسی حدیث کو نہیں چھوڑا، مما قالہ رسول اللہ، جو رسول اللہ نے فرمایا تھا، کس کے متعلق فرمایا تھا؟ فی ابیہ و اخیہ و امہ و نفسہ و فی اہل بیتہ الا رواہ، یعنی جو بھی حدیث نبی کی مولا کائنات کی شان میں تھی، امام حسن کی شان میں تھی، آپ کی مادر گرامی کی شان میں تھی، خود آپ کی شان میں، اور مجموعی طور پر اہل بیت کی شان میں جتنی حدیث نبی کی تھی سب کی تلاوت، سب کو بیان کیا، اور جب بیان کیا سب سے اعتراف لیا، سب نے قسم کھا کر کے، کلو ذالک، جتنے تھے سب نے قسم کھا کر کے، اصحاب جو تھے اصحاب نے یہ کہا، یہ قالا اصحاب رسول اللہ، اصحاب رسول نے یہ کہہ کے فرمایا، کیا کہہ کے فرمایا کہ نعم قد سمعنا و شہدنا، خدا کی قسم ہم نے یہ سب سنا ہے اور ہم اس کے گواہ بھی ہیں کہ نبی نے فرمایا ہے۔ اور تابعین نے کیا کہا؟ تابعین نے یہ کہا، توجہ رہے، تابعین نے یہ کہا، وَيَقُولُ التَّابِعِي، تابعین نے کیا کہا؟ تابعین نے یہ کہا کہ حدثنی من، ان لوگوں نے یہ ساری حدیثیں مجھ سے بیان کی ہے کہ جن کی میں تصدیق کرتا ہوں، وَصَدِّقْهُ وَأَعْمِنْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، صحابہ میں سے جن کی میں تصدیق کرتا ہوں، جن پر میں بھروسہ رکھتا ہوں، جن پر مجھے اعتماد ہے، ان صحابہ نے یہ حدیثیں مجھے سنائی ہیں۔ چونکہ کل میں نے عرض کیا تھا نا، تابعین کا زمانہ بات کا ہے نا، انہوں نے نبی کو تو سنا نہیں ہے تو کہاں سے وہ تصدیق کرتے، لیکن انہوں نے اس انداز سے تصدیق کی کہ جو مورد اعتماد صحابہ ہیں ان سے میں نے سنا ہے، انہوں نے یہ مجھ سے بیان کیا ہے کہ نبی نے یہ فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے پھر قسم دی، اور قسم دے کر کے سب سے پہلے جو کل 3 باتیں ہو چکی ہیں، وہ 3 باتیں کیا؟ پہلی چیز یہ، عربی نہیں پڑھوں گا صرف اردو میں، کہ یہ بیان کیا، کیا تمہیں معلوم ہے، میں تم کو خدا کی قسم دے رہا ہوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ علی ابن ابی طالب رسول کے بھائی تھے؟ جب اصحاب کے درمیان رشتہ اخوت قائم کیا، اصحاب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، توجہ رہے، بھائی کس اعتبار سے بنایا تھا؟ معیار ایمان کو دیکھتے ہوئے فلاں کو فلاں کا بھائی، فلاں کو فلاں کا بھائی بنایا، جس کا جیسا ایمان تھا ایمان کے اعتبار سے بھائی بنایا تھا، لیکن میرے بابا کو اپنا بھائی بنایا،
اب توجہ رہے میرے یار ایمان. اور یہی نہیں، بھائی بنانے کے بعد میرے نانا نے یہ فرمایا کہ تم دنیا اور آخرت دونوں میں تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں. صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد. سب نے قسم کھا کے کہا اللہم نعم، خدا کی قسم ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، اعتراف کیا. پھر اس کے بعد بیان فرمایا کہ میرے نانا نے مسجد کی اور اپنے مکان کی زمین خریدی اور مسجد تعمیر کی اور پھر 10 مکان بنائے اسی مسجد میں، 9 مکان اپنے لیے قرار دیا اور ان 10 مکان کے درمیان میں 10واں مکان میرے بابا کے لیے قرار دیا. اور پھر اس کے بعد سب کے دروازے جو مسجد کی طرف کھلتے تھے سب کے دروازوں کو بند کرا دیا سوائے میرے بابا کے دروازے کے. لوگوں نے چیمی گوئیاں کی، جس کو جو کہنا تھا کہا. تو میرے بابا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، تو میرے نانا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد نانا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے دروازوں کو بند کر دوں اور علی کا دروازہ کھلا رہنے دوں. اور پھر اس کے بعد امام حسین فرماتے ہیں پھر میرے نانا نے ثم نہى الناس ان يناموا في المسجد، لوگوں کو منع کر دیا کہ مسجد میں کوئی نہیں سوئے گا سوائے میرے بابا کے. ان کو منع نہیں کیا، اس کے علاوہ سب کو منع کر دیا کہ مسجد میں کوئی سو نہیں سکتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ میرے بابا کا گھر میرے نانا کے گھر میں تھا، نانا کا گھر مسجد میں تھا اور وہاں پر میرے نانا کے یہاں بھی ولادت ہوئی اور میرے بابا کے یہاں بھی ولادت ہوئی. کیا ایسا نہیں ہے؟ اعتراف لے رہے ہیں قسم دے کر کے. سب نے ایک زبان ہو کے قسم کھا کے کہا ہاں ایسا ہی ہے. پھر تیسری فضیلت بیان کی. کس اعتبار سے فضیلت بیان کی؟ کیا کہا کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ جب نبی نے سب کے دروازے بند کرا دیے تو عمر ابن خطاب نے چاہا کہ صرف ایک آنکھ کے برابر سوراخ چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ مسجد میں دیکھ سکیں، لیکن میرے نانا نے منع کر دیا. میرے نانا نے قبول نہیں کیا. اور پھر فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ایک پاک و پاکیزہ مکان بناؤں کہ جس میں میں رہوں، میرے بھائی علی رہیں اور ان کے بچے رہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہ رہ سکے. توجہ کیجئے، یعنی خود اپنے رہنے کے لیے اور اپنے بھائی کے لیے، ان کے بچوں کے لیے ہے کہ مسجد میں رہیں، پاک و پاکیزہ مکان، لیکن دوسروں کے لیے ایک آنکھ کے برابر بھی اجازت نہیں دی. اور یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کل کی گفتگو یہاں تک ہوئی تھی. سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا خدا کی قسم ایسا ہی ہے. پھر اس کے بعد امام حسین نے فرمایا انشدکم اللہ اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تم کو اللہ کی قسم دے رہا ہوں کہ کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ نسبہ یوم غدیر خم، میرے نانا نے میرے بابا کو غدیر خم کے میدان میں اپنا جانشین بنایا تھا. ثم نادا بالولایا،
اور پھر ولایت کا اعلان کیا تھا. کیا کہہ کے اعلان کیا تھا؟ من کنتو مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصرا وخذل من خذلا وعدر الحق معاہ حیث ما دار. اے میرے معبود، تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، تو اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے، تو اس کا برا چاہ جو علی کا برا چاہے. اے میرے معبود، حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی جائے. اور پھر اس کے بعد کیا میرے نانا نے یہ نہیں کہا لِيَبْلُغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں پر موجود ہیں، کتنا مجمع تھا؟ 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا. پھر یہ فرمایا تھا کہ جو اس وقت یہاں پر موجود ہے، جو موجود نہیں ہے، جو غائب ہے، وہاں تک ان باتوں کو پہنچا دے. تو پورے مجمع نے ایک زبان ہو کر کے کہا ہاں ایسا ہی ہے، نبی نے یہ فرمایا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے امام حسین علیہ السلام قسم دے کر کے پوچھتے ہیں انشدکم اللہ، میں تم کو اللہ کی قسم دے کر کے پوچھتا ہوں، اتعلمون، کیا تم کو یہ علم ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فی غزوۃ تبوک، جنگ تبوک کے موقع پر رسول خدا نے میرے بابا سے یہ فرمایا تھا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تمہاری منزلت، تمہارا مقام، تمہاری حیثیت میرے نزدیک وہی ہے جو موسیٰ کے نزدیک ہارون کی تھی. پھر فرمایا تھا انت ولی کل مؤمن بعدی، اے علی تم میرے بعد تمام لوگ، تمام مومنین کے لیے ولی ہو. کیا یہ میرے نانا نے نہیں فرمایا تھا؟ سب نے قسم کھا کر کے کہا قال اللہم نعم، خدا کی قسم ہاں ایسا ہی ہے فرمایا تھا. اور پھر اس کے بعد اب فرماتے ہیں کہ اتعلمون انشدکم اللہ، میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حین دعا النصارى من اہل نجران الی المباہلہ، کہ جب میرے نانا نے اہل نجران کے نصارہ کو مباہلہ کے لیے دعوت دی تھی. اس وقت کیا تھا؟ لم یات بہی وبصاحبتہ وابنیہ، جب مباہلے کے لیے بلایا تھا تو اب میدان مباہلے